بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے اسلامی دلچسپ معلومات شیئر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تو چلیں بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ سوال ہے، اپنے پاس سے حدیث گھڑنے کی کیا وعید ہے؟ یعنی کہ اپنے پاس سے جو حدیث سنا دیتے ہیں۔ جواب، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری حدیث سے روایت کرنے سے بچو، سو ان کے جن کو تم جانتے ہو، کیونکہ جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں، اگرچہ ہر ایک پر جھوٹ باندھنا بہتان اور گناہ ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا بہت گناہ ہے۔ دوسرا سوال، 46 احادیث یاد کرنے یا کتابی شکل میں شائع کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری امت پر 40 احکام دین کی حدیثیں حفظ کرے، جو میری امت پر 40 احکام دین کی حدیثیں حفظ کرے، اسی اللہ عز و جل فکیہ اٹھائے گا اور قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ ہوں گا۔ ماشاءاللہ، اس بہت فضیلت ہے اس چیز کی بھی کہ جو حدیثیں یاد کرنا۔ اچھا، تیسرا سوال ہے، اپنی زوجہ کے ساتھ نرمی برتنے والے کو حدیث شریف میں کیا فرمایا گیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، کامل ایمان والوں میں سے وہ ہیں جو عمدہ اخلاق والا اور اپنی زوجہ کے ساتھ سب سے زیادہ نرم طبیعت والا ہے۔ چوتھا سوال، حضرت سہل کس چیز کو سب سے بڑی کرامت فرماتے ہیں؟ جواب، حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ تو اپنے برے اخلاق کو اچھے اخلاق سے بدل ڈال۔ اب اگلا سوال ہے، مومن کی نرم مزاجی اور شرافت کی انتہا کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن اتنا نرم مزاج اور شریف ہوتا ہے کہ لوگ اس کی شرافت کی وجہ سے اسے احمق خیال کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مومن اتنا نرم مزاج اور شریف ہوتا ہے کہ لوگ اس کی شرافت کی وجہ سے اسے احمق خیال کرتے ہیں۔ اچھا، اگلا سوال ہے، اخلاق کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ اخلاق کا تو سنا ہے کہ اخلاق سے پیش آنا چاہیے، اخلاق کے حصے کتنے ہیں؟ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے 100 مخلوقات بنائی ہیں اور 17 قسم کے اخلاق پیدا کیے ہیں، تو جسے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک بھی نوازا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جسے اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ 17 قسم کے اخلاق پیدا کیے ہیں اور ان میں سے ایک اخلاق سے بھی جس کو نوازا ہے وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ اچھا، اگلا سوال ہے، حسن اخلاق کی علامت کیا ہے؟ یعنی کہ کس طرح پتہ چلے گا کہ بندہ بڑا حسن اخلاق رکھتا ہے؟ حسن اخلاق کی علامت کو یوں بیان فرمایا گیا ہے، حسن اخلاق کا پیکر وہ ہے جو حد سے زیادہ حیا والا ہو، بہت کم کسی کو اذیت دے، نیکیوں کا جامع ہو، سچ بولے، گفتگو کم اور عمل سے زیادہ کرے، اور وقت بھی کم ضائع کرے، نیز بہت کم لغزش کا شکار ہو، وہ نیک پروقار، صابر قضاء الہی پر راضی ہو،